تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، والصلاة والسلام على حبيبه محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 جس میں حج اور عمرے کے احکامات ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان کو سماعت فرمائیں گے۔ آیت نمبر 196۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ کو مکمل کیا کرو اللہ جل شانہ ہی کو راضی کرنے کے لیے۔ ہاں، جس نے اپنے گھر سے عمرے کا جانور لیا ہو حرم میں ذبح کرنے کے لیے اور پھر راستے میں کسی وجہ سے روک دیے گئے ہوں تو وہ اپنے سروں کو حلق نہ کرائیں جب تک کہ ان کا ساتھ میں لیا ہوا جانور اپنی جگہ میں پہنچ کر قربان نہ کر دیا جائے، ذبح نہ کر دیا جائے۔ ہاں، جسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب وہ عمرہ نہیں کر سکتا یا وہاں نہیں پہنچ سکتا یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ کیا ہے؟ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا من صیام روزے رکھنا، یا صدقہ کرنا 6 مسکینوں کو، یا ایک بکری قربانی کے طور پر ذبح کرنا۔ اور جب تمہیں اجازت مل جائے عمرہ اور حج کرنے کی اور تم عمرہ اور حج دونوں ساتھ ملا کے کرو یا پہلے عمرہ کرو پھر حج کرو، یعنی قران اور تمتع کرو، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو تم قربانی لے کر آئے ہو یا جو وہاں پر تمہارے ذمے ہے وہ قربانی کرو اور اس کے بعد سر حلق کراؤ۔ اور جس کے پاس یہ قربانی کا جانور نہ ہو فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، تو وہ 3 روزے تو وہاں 9 عرفہ کے دن تک میں رکھ لے، 9 عرفہ کے دن تک میں 3 روزے وہاں رکھ لے اور 7 روزے حج مکمل کرنے کے بعد جب بھی رکھے وہ 7 روزے بھی مکمل کرنا ہے۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے ہوئے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حرم محترم میں نہیں رہتے بلکہ باہر سے آنے والے ہیں، ان کے لیے ہیں۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کا عذاب سخت ہے۔ یہ عمرے کے احکامات ہیں اور حج کے، کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر چلے اور راستے میں روک دیے گئے، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور حدیبیہ کی جگہ پر روک دیے گئے، اور پھر قربانی کے جانور بھی عمرے کے لیے ساتھ میں لیے تھے، تو پھر سب نے جو ہیں پہلے جانور ذبح کیے پھر حلق کروایا۔ تو یہ جو احکام ہیں ان کے لیے ہیں جو عمرے کا جانور لے کے چلے ہوں۔ اور اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے یا جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے
اور یا انہیں جو ہے صدقہ دے، صدقہ فطر کے بقدر، یا قربانی کر دے۔ اور جو لوگ حج اور عمرہ ساتھ میں کرتے ہیں، یا پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں حج کے دنوں میں ہی، تو ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ قربانی کریں۔ اور اگر قربانی کرنا انہیں میسر نہیں ہے تو وہ وہاں پر 3 روزے عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ سے پہلے رکھ لیں، 6 7 8 7 8 9 جو بھی رکھیں، یعنی 10 ذی الحجہ سے پہلے 9 عرفہ تک میں مکمل ہو جانے چاہیے 3 روزے، اور 7 روزے جو ہے وہ وہاں جب حج کے ایام کے بعد قیام ہو تب رکھیں، یا اپنے مقام پر آ کر رکھ سکتے ہیں۔ اور حج کے ایام میں حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے صرف افراد ہیں، تمتع قران نہیں ہے علماء حناف کے نزدیک، یعنی وہ صرف حج کر سکتے ہیں حج کے دنوں میں، باہر سے آنے والے دونوں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔